بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، وی لاگ نمبر ہے 202 اور دوسری قسط ہے، پیج ہے 144، معارف القرآن جلد دوم، سورۃ آل عمران نمبر 3 اور آیت نمبر ہے 105. اور ناظرین، یہ کچھ بقیہ حصہ ہے پچھلے ہیڈنگ کا، یعنی اجتہادی اختلافات میں کوئی جانب منکر نہیں ہوتی، اس پر نکیر جائز نہیں ہے. یہ ہیڈنگ چل رہا ہے. اس سے پہلے ناظرین، قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح، تفسیر اور تلاوت کلام پاک روزانہ کی بنیاد پر ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اس کتاب کا مین ٹائٹل ہے معارف القرآن جلد نمبر 2، سورۃ آل عمران سے لے کر سورۃ النساء تک، پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر 4. رائٹر اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ مفتی اعظم پاکستان ہے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں. آشکار اس نے کیا جو زندگی کا راز تھا ہند کو، لیکن خیالی فلسفہ پر ناز تھا. شمع حق سے جو منور ہو، یہ وہ محفل نہ تھی. بارش رحمت ہوئی لیکن زمیں قابل نہ تھی. اجتہادی اختلاف بشرط کہ اصول اجتہاد کے مطابق ہو، یعنی اصول اجتہاد کے مطابق ہو، وہ تو ہرگز آیت مذکورہ ولا تفرقوا سے خلاف اور مذموم نہیں. البتہ اس اجتہادی اختلاف کے ساتھ جو معاملہ آج کل کیا جا رہا ہے کہ اس کی بحث و مباحثہ کو دین کی بنیاد بنا لی گئی ہے اور اس پر باہمی جنگ و جدل اور سب و شتم تک نوبت پہنچا دی گئی ہے، یہ طرز عمل بلا شبہ ولا تفرقوا کی کھلی مخالفت اور مضموم اور سنت سلف صحابہ و تابعین کے بالکل خلاف ہے. اسلام امت میں کبھی کہیں نہیں سنا گیا کہ اجتہادی اختلاف کی بنا پر اپنے سے مختلف نظریہ رکھنے والوں پر اس طرح نکیر کیا گیا ہو. مثلا امام شافعی اور دوسرے ائمہ کا مسلک یہ ہے کہ جو نماز جماعت کے ساتھ امام کے پیچھے پڑھی جائے، اس میں بھی مقتدیوں کو سورہ فاتح پڑھنا فرض ہے، اور ظاہر ہے کہ جو اس فرض کو ادا نہیں کرے گا اس کی نماز ان کے نزدیک نہیں ہوگی. اس کے بالمقابل امام ابو حنیفہ کے نزدیک مقتدی کو امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا جائز نہیں، اسی لیے حنفیہ نہیں پڑھتے. لیکن پوری امت کی تاریخ میں کسی سے نہیں سنا گیا کہ شافعی مذہب والے حنفیوں کو تارک نماز کہتے ہوں کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی، کہ تمہاری نمازیں نہیں ہوئیں اس لیے تم بے نمازی ہو، یا ان پر اس طرح نکیر کرتے ہوں جیسے منکرات شریعہ پر کی جاتی ہے. امام ابن عبد البر اپنی کتاب جامع العلم میں اس معاملہ کے متعلق سنت سلف کے بارے میں یہ بیان فرماتے ہیں. یہ اردو ترجمہ صرف پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. یحییٰ بن سعید فرماتے ہیں کہ ہمیشہ اہل فتویٰ دیتے رہے ہیں. ایک شخص غیر منصوص احکام میں ایک چیز کو اپنے اجتہاد سے حلال قرار دیتا ہے، دوسرا حرام کہتا ہے، مگر نہ حرام کہنے والا یہ سمجھتا ہے کہ جس نے حلال ہونے کا فتویٰ دیا ہے وہ ہلاک اور گمراہ ہو گیا، اور نہ حلال کہنے والا یہ سمجھتا ہے کہ حرام کا فتویٰ دینے والا ہلاک اور گمراہ ہو گیا. ناظرین، اس کے بعد ہے تنبیہ ضروری، وہ انشاءاللہ اس کی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں. اس کے اوپر تنبیہ ضروری کی گئی ہے، وہ انشاءاللہ ویلاگ نمبر ہوگا 203، اور تیسرا ویلاگ ہوگا، تیسری قسط ہوگی آج کے لحاظ سے، وہ انشاءاللہ رکھیں گے. اس کا ہیڈنگ ہے تنبیہ ضروری. اس کے بارے میں تنبیہ کی گئی ہے، وہ ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا. تیری دعاؤں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، امت کے حق میں جو تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا. عمر کی جرحت پہ جائیں قرباں، قیصر و کسریٰ ابھی سے لرزاں. عمر کی جرحت پہ جائیں قرباں، عمر کی جرحت پہ جاؤں قرباں، تھے قیصر و کسریٰ بھی ان سے لرزاں.
عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا.